اس نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپا مار جنگ لڑنی پڑے گی کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے تصادم کے بعد ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو پھیل جانے پر مجبور کر دیں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھیں۔ محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالاروں اور کمانداروں کو یہ چال بتا دی تھی کہ وہ دشمن کو اس طرح بکھیریں کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو طول دینے کی ہدایت بھی دی۔ شب خون مارنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی۔ شب خون مارنے کی مہارت رکھتی تھیں اور اسے شب خون سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلاً رات کو دونوں طرف کی خیمہ گاہوں کے اندر بھی اور باہر دور دور تک بڑی مشعلیں جلا کر جگہ جگہ رکھتی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ تیر انداز گھڑ سوار خیمہ گاہوں کے اندر گھوم پھر رہے تھے۔ محمود غزنوی خیمے سے نکلنے لگا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا اور زار و قطار رویا۔ ماں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ میری عظیم ماں، محمود نے رندھیائی ہوئی آواز میں کہا، میرے باپ کی روح مجھ پر لعنت تو نہیں بھیجے گی؟ یہ پہلی لڑائی ہے جو میں ان کے بغیر لڑ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف۔ مجھے بخش دو ماں، میں اب بھی تلوار نیام میں ڈال لوں گا۔ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ سفکتگین کے بیٹے سلطانی کے تخت پر لڑ مر رہے تھے۔ اب کچھ بھی نہ سوچو، ماں نے کہا۔ خون میلے ہو جائیں تو آنکھوں میں بھی میل آ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کے خون میں لالچ اور ہوس کی میل آ گئی ہے۔ اب کچھ نہ سوچو، ذہن سے وہم اور وسوسے نکال دو۔ اب اس فیصلے پر قائم رہو جو ہم کر چکے ہیں۔ میں ساری رات خدا کے حضور سجدے کرتی رہی ہوں۔ جا میرے بیٹے، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق حملے میں پہل اسماعیل نے کی۔ اس نے تعداد کی افراد کے بلبوتے پر یلغار کے انداز سے آمنے سامنے کا حملہ کیا۔ محمود غزنوی کی ہدایت کے مطابق تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیر برسائے اور ان پر برچیاں بھی پھینکی۔ دشمن کو ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اس کے سالاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی اپنی دہشت، طاقت اور جسامت کے باوجود کچھ کمزوریاں بھی رکھتے ہیں۔ محمود نے اسی لیے ہاتھیوں کو زخمی کرنے کو کہا۔ ان میں سے جو ہاتھی زخمی ہوئے وہ اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ ان کی چنگاڑ سے گھوڑے بھی بدکنے لگے۔ محمود غزنوی بلندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کے حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کی۔ ان کی یلغار بڑی تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کی بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو پستہ دیکھ رہا تھا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہیبلوٹ لکھتا ہے کہ محمود غزنوی کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ اسماعیل نے حکم دے دیا کہ محمود کو زندہ پکڑو۔ دونوں طرف تکبیر کے نعرے گرج رہے تھے اور دونوں طرف ایک ہی جیسے پرچم پھڑپڑا رہے تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ ان کی یہ چال کہ وہ ادھر ادھر ہو کر دشمن کو بکھیر دیں گے ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اب جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخوں کے مطابق یہ مارکا بہت ہی خونریز تھا۔ دونوں فوجیں قہر اور غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود غزنوی کے دستوں کا بہت جلدی ختم ہونا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کرا دیا، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملے کر کے دائیں اور بائیں کو نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ گھوم پھر کر حملہ کرتے اور پہلوؤں کی طرف نکل جاتے۔ محمود نے اپنے ان دستوں کے لیے جو آمنے سامنے کے تصادم میں الجھ گئے تھے یہ حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں ان کا نقصان ہوا تھا، لیکن جو عسکری نکل سکے وہ نکل آئے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ محمود غزنوی نے پہلے تو سوچا کہ وہ جنگ کو طول دے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج اس کی مرضی کے مطابق بکھر رہی ہے، تو اس نے شام سے پہلے معرکے کا فیصلہ کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اسے دشمن فوج کے قلب میں اسماعیل کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو میدان جنگ کے ارد گرد کی چٹانوں پر بھیج دیا اور اپنے محفوظہ کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جنگی امور کو سمجھنے والوں کی نظر میں یہ خودکش اقدام تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی جان اور فوج کا باقی حصہ داؤ پر لگا دیا۔ یہ تازہ دم محفوظہ تھا۔ محمود نے دشمن کے قلب پر برق رفتار حملے کا حکم دیا اور اس حملے کی قیادت خود کی۔ ان دستوں میں زیادہ تر سوار تھے۔ محمود نے اپنے تیر انداز دستوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کے قریب جائے تو وہ تیر برسائیں۔ محمود غزنوی کے اس حملے کی ترتیب تیر جیسی ہی تھی۔ اسماعیل کے قلب کے دستے دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے۔ محمود کا محفوظہ تازہ دم تھا۔
محمود کے کہنے پر محفوظہ یہ نعرہ لگاتا جا رہا تھا، بت پرستوں کے دوستوں کو کچل دو۔ کچھ تو محمود کا حملہ غیر متوقع تھا اور کچھ اس نعرے کا اثر تھا کہ اسماعیل کی صفوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ محمود کے کمانداروں نے ایک اور نعرہ لگانا شروع کر دیا، اللہ کے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظہ کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں والے دستے نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے انداز کے چھاپا مار حملوں سے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ وہاں سے کمک نہ جا سکی۔ محمود غزنوی کا قہر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جب دشمن پر سامنے سے حملہ کیا کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسماعیل کے قلب پر حملے میں محمود کا قہر اس کے اپنے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مارکا یہ بھی شدید اور خونریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ یہ جھنڈا غائب ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل زخمی ہو گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ جھنڈا فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ جھنڈا غائب ہو گیا تو اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا پرچم گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مارکے کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی فوج کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ دستوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا تھا وہ ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ ان میں سے سپاہی اور کماندار چٹانوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنے تیر انداز پھیلا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈالے۔ محمود غزنوی نے کئی ایک گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ تمام میدان جنگ میں گھوم جائیں اور اعلان کریں کہ سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے کسی بھی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ جو کوئی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے اسے زندہ پکڑا جائے، اگر وہ مزاحمت کرے تو اسے زخمی کر کے پکڑا جائے۔ اس اعلان سے اسماعیل کے سپاہیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے تھے اس سے محمود غزنوی نے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ مرا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوا، سالار نے جواب دیا۔ وہ حملے کی شدت سے ایسا گھبرایا کہ کوئی حکم یا اطلاع دیے بغیر بھاگ گیا۔ اس نے وہ سمت بتائی جس طرف وہ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک جیش تیار کر کے حکم دیا کہ اسماعیل کو تلاش کریں اور اس کے ہاتھ باندھ کر اخلاقی مجرموں کی طرح پیش کریں۔ سورج غروب ہونے تک خانہ جنگی کا یہ انتہائی خونریز معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے عسکری ٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ محمود کے سپاہی ان پر پہرا دے رہے تھے۔ بڑی ہی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زخمی کراہ رہے تھے، بعض چیخ رہے تھے، زخمی ہاتھی چنگھاڑ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مارکے کے بعد کی آوازیں اور زیادہ بلند اور ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھیں۔ محمود غزنوی پہلے ہی حکم دے چکا تھا کہ دونوں طرف کے زخمیوں کو اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ زخمی اٹھائے جا رہے تھے، سینکڑوں مشلوں کے شعلے گھوم پھر رہے تھے اور محمود غزنوی گھوڑے سے اتر کر لاشوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی، محمود، محمود۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ مشلوں کے گھومتے پھرتے شعلوں میں اسے اپنی ماں لاشوں سے پھلانگتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ محمود نے اس کے قریب جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے اسے اٹھا کر اس کا سر اور منہ چوما۔ دونوں پر اتنی رقت طاری تھی کہ وہ بول نہ سکے۔ محمود نے ماں کو رخصت کر دیا۔ محمود کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میدان جنگ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ کسی لاش کے پاس رک جاتا۔ کوئی مشل بردار قریب سے گزرتا تو محمود اسے روک لیتا۔ مشل کی روشنی میں لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی طرح کی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا اور دو مشل برداروں کے درمیان ایک خاتون شاہی لباس میں ملبوس آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ اس کے باپ کی بیوی تھی، مگر اسے دیکھ کر محمود غزنوی کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں تھی۔ محمود اس کی طرف بڑھنے کی بجائے رک گیا۔ اسماعیل کی ماں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بیٹے نے غزنی کی فوج کے کتنے ہزار آدمیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کیا یہ سننے آئی ہو کہ آپس میں لڑ کر مرنے والے سپاہیوں کے کراہنے کی آوازیں کیسی لگتی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھنے آئی، اسماعیل کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سننے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کی جاں بخشی کی التجا لے کر آئی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ محمود نے کہا۔ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، وہ اپنے خیمے میں ہے، ماں نے جواب دیا۔ بھاگ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔
کیا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جنہیں خوشامد کی بدولت تمہارے بیٹے نے کماندار سے سالار بنایا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ وہ فقیر بھی اسے تنہا چھوڑ گئے ہیں جنہیں تمہارے بیٹے نے امیر اور وزیر بنا لیا تھا؟ ذل الہی اور سلطان عالی مقام کہلانا آسان ہے، لیکن ذل الہی اور سلطان عالی مقام بن کر دکھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ محمود، اسماعیل کی ماں نے التجا کے لہجے میں کہا، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جو الٹی سیدھی زبان پر آئے کہہ دو۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے اسماعیل کو اتنے انسانوں کا خون بخش دیتی؟ محمود نے کہا، اپنے پاپوش دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑ گئے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے ٹخنوں کے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، سلطان کی بیوی، بیوہ، قوم کا ہر فرد اور سپاہی اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کے خون سے پھسلتی اور جن کی لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ قوم اور فوج کے خون کے ساتھ کھیلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس تک تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ کل کا سلطان آج کا مفرور اور مجرم ہے۔ محمود، میں تمہاری ماں تو نہیں، تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ہوں۔ اسماعیل کی ماں نے کہا، اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس سلطنت سے نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو میرے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی، اور تم نے اس محبت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی خاوند کو اس کی نزا کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا بادشاہ بنوا لیا جس نے سلطنت کو ڈبونے کا اہتمام کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں ہو جس کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ کو رخصت کیا کرتی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا، تم نے اسے مجرم بنایا۔ محمود غزنوی نے اپنے پاس کھڑے 2 عہدیداروں سے کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس وقت اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب خیمے میں 2 عہدیداروں کو داخل ہوتے دیکھا تو وہ اٹھا اور سر تاپا کانپنے لگا۔ اس نے ان عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کرا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدیداروں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر سلطان کے پاس لے چلو۔ وہ خود ہی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے جب محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی ہے، میں ایک ماں کی استدعا قبول کرتا ہوں، تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، اگر فتح تمہاری ہوتی اور میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیتا اور آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش دیتا۔ محمود غزنوی نے کہا، اور میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا، تم ساری عمر کے لیے جز جان کے قلعے میں قید رہو گے جہاں آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت مہیا کی جائے گی، اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے باقی عمر اپنی ماں کے ساتھ اس قلعے میں گزار دی۔ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس وقت جب سلطان غزنی میں ایک اور خانہ جنگی لڑی جا چکی تھی اور غزنی کی بہترین فوج کی خاصی نفری تباہ و برباد ہو گئی تھی، لاہور میں راجہ جے پال تک یہ اطلاع پہنچی کہ سلطان سپکتگین مر گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں خوشی میں یہ خبر سنائی کہ اب وہ غزنی کو آسانی سے فتح کر لیں گے کیونکہ سپکتگین مر گیا ہے۔ کیا ہماری فوج حملے کے لیے تیار ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ پہلے 2 تجربوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ایک جرنیل نے جواب دیا۔ ایک آدمی کے مر جانے سے پوری قوم نہیں مر جایا کرتی۔ غزنی کی فوج میں جو جذبہ ہے وہ ان کے ایک سلطان کے مر جانے سے نہیں مرے گا۔ ہماری فوج پیش قدمی کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس میں ابھی لڑنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں ہے۔ ہم وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈت لوگ بھی عوام کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مذہبی جنگ ہے۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جوان ہو گیا ہے، دوسرے جرنیل نے کہا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ پوری فوج کی کمان کے قابل ہے یا نہیں، میں نے اس کے 2 حملے دیکھے ہیں، مجھے اس میں قابلیت اور جرت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ یہ میں یہی معلوم کر لوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے اونچے درجے کے 2 قیدی ہیں، میں ان سے معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ فوج کی تربیت اور تیاری تیز کر دیں، میں اب بہت جلدی غزنی کی طرف کوچ کروں گا۔ سبکتگین کا کوئی بھی بیٹا اس جتنا قابل جرنیل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہم 2 شکستوں کا انتقام لے کر سبکتگین کی سلطنت پر قبضہ کر سکیں گے۔ میں ایک لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ پنڈتوں نے لڑکی حاصل کر لی ہے
اسے خاص غسل کے بعد قربان کیا جائے گا۔ راجہ جے پال نے غزنی کے جن 2 قیدیوں کا ذکر کیا تھا وہ نظام اوریزی اور قاسم خلجی تھے۔ آپ نے اس داستان کی پچھلی قسط میں یہ جانا کہ راجہ جے پال ان سے پوچھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج کی کامیابی کا کیا راز ہے۔ ان دونوں نے اسے تاثر دے رکھا تھا کہ یہ ایک گہرا راز ہے جو وہ نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے انہیں راج محل کے ساتھ ایک کمرہ دے رکھا تھا جہاں ایک مسلمان ملازم انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ یہ مسلمان غزنی کا جاسوس تھا۔ وہ خوبرو اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تیز ترار تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد پہرا تھا۔ راجہ جے پال کو دوسری شکست نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ غزنی پر ایک اور حملے کے لیے فوج کی نئی بھرتی اور تیاری میں اتنا مصروف تھا کہ غزنی کے ان 2 قیدیوں کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ یہ مسلمان ملازم جس کا نام بلازری تھا انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ راجہ کو کوئی جھوٹ موٹ کا راز بتا دے ورنہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال کر بڑی ہی بھیانک اذیتیں دے گا۔ بلازری کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں راجہ پر اپنا اعتماد پیدا کر لیں تو ان کے فرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ راجہ کو اعتماد میں لینے سے یہ بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا کہ اس سے یہ معلوم کر لیا جاتا کہ وہ کب تک غزنی پر حملہ کر رہا ہے اور اب کس طرف سے حملہ کرے گا۔ پشاور کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب راجہ تمہیں بلائے تو اسے دھوکہ دو۔ عمران بلازری نے ایک روز انہیں کہا، میں نے تمہیں چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جلدی نکالنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ایک فرض تو سلطنت کی طرف سے مجھ پر عائد ہے جو مجھے پورا کرنا ہے اور کرتا رہتا ہوں۔ بلازری نے کہا، مگر میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، مجھ پر ایک اور فرض آن پڑا ہے، میں تم دونوں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پنڈتوں نے راجہ جے پال کو بتایا تھا کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اسے فتح ہوگی۔ یہ قوم وحشی ہے اور بربریت پسند کسی عورت کا خامد مر جائے تو اس کی بیوہ کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پنڈت کو کسی خاص شکل، رنگ اور عمر کی بڑی خوبصورت کنواری لڑکی مل گئی ہے، اسے وہ کسی مندر میں لے گئے ہیں، اسے قربانی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نظام اوریزی نے پوچھا۔ یہ کافر اپنی تمام لڑکیوں کو اپنے بتوں کے آگے قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا؟ یہ لڑکی مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ عمران بلازری نے کہا، وہ اسلام قبول کرنے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ میں اسے کبھی کا لے جاتا لیکن جاسوس کی حیثیت سے میرا فرض مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہا۔ میں یہاں سے کوئی کام کی اطلاع یا راجہ جے پال کے آئندہ عزائم کی صحیح خبر لے کر غزنی کو روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی جب مجھے ملتی تو یہی کہتی کہ میں اسے غزنی لے چلوں، اتنے میں تم دونوں آ گئے۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے کہ تمہیں یہاں سے فرار کراؤں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ نکل جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ایک روز لڑکی مندر میں گئی اور واپس نہ آئی۔ مجھے پتا چل گیا کہ پنڈتوں نے اسے قربانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قربانی دینے میں بھی ابھی بہت دن ہے۔ مجھے مجرم کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجہ کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو۔ میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے نکال لوں گا۔ تم ہم سے جلدی فارغ ہو جانا چاہتے ہو؟ قاسم بلخ نے کہا۔ ہاں، بلازری نے جواب دیا، بہت جلدی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے 1-2 روز بعد انہیں راجہ جے پال نے بلا لیا۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ راجہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ ہاں مہاراج۔ نظام اوریزی نے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ راجہ جے پال نے انہیں خبر سنائی۔ دونوں چونک اٹھے لیکن سنبھل گئے۔ اب غزنی کی سلطنت کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ راجہ نے کہا، تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا بیٹا محمود اپنے باپ کی جگہ فوج کی کمان کر سکتا ہے؟ اس میں جنگی قابلیت کتنی کچھ ہے؟ اتنی نہیں جتنی سلطان سبکتگین میں تھی، اوریزی نے جواب دیا۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی جائیں تو آپ اسے آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کی چالوں نے ہی دی ہے۔ ان دونوں نے راجہ جے پال کو محمود کی چالیں بتانا شروع کر دیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں کو بلا لیا۔ اوریزی اور بلخی انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، قاسم بلخی نے کہا، لیکن ہم قیدی بن کر آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے اسی وقت حکم دیا کہ ان کے کمرے سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران بلازری ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی۔ راج محل سے اوریزی اور بلخی کا بلاوا آیا۔ بلازری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے کھانا لے کر بیٹھا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں نہیں تھے، وہ رات کو ہی نکل گئے تھے اور بلازری انہیں ایک گھر میں چھپا آیا تھا۔
عمران بلازری پر کسی نے شک نہ کیا کہ غزنی کے دونوں قیدیوں کو یعنی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اس نے راج محل سے فرار کرایا ہے۔ اس نے یہ فرض تو ادا کر دیا تھا مگر اسے ابھی ایک اور فرار کرانا تھا۔ یہ وہ ہندو لڑکی تھی جو اس کی محبت کی خاطر اپنا مذہب، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑنے کو تیار تھی مگر اسے پنڈت انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلازری خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار جوان تھا۔ ہر ڈھنگ کھیلنا اور ہر بھیس بدلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جس کے قد و حال میں ڈیل ڈول اور سراپا میں ایسی کشش ہوتی ہے جو جن سے مخالف کو کچھ دیر رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عمران بلازری شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔